فلق ٹھیک ہے الحمدللہ۔ پہلا سوال ہے کہ نماز ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی دوسری سورت پڑھ سکتے ہیں، خصوصاً پہلی دو رکعات میں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ سوال گزشتہ نشستوں میں بھی ایک سے زیادہ مرتبہ آ چکا ہے۔ مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا، نماز سری ہو یا جہری ہو، وہ فرض کے اعتبار سے فاتحہ کا مکلف ہے، فاتحہ پڑھنا اس پر فرض ہے۔ البتہ جو اضافی قرأت ہے کسی اور سورت کی یا چند آیات کی، تو جہری نمازوں میں تو ثابت نہیں ہے، کیونکہ وہ امام کی قرأت سننے کا پابند ہے۔ البتہ سری نمازوں میں بعض صحابہ سے اور بعد کے لوگوں سے قرأت کرنا منقول ہے، 2 رکعات میں کریں یا 4 میں کریں، ظہر اور عصر میں جواز موجود ہے۔ چاہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد اضافی قرأت کر سکتے ہیں، بعض صحابہ سے یہ بات منقول ہے، حدیث میں موجود ہے۔ کیا تشہد میں درود شریف اور دوسری دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، یعنی دوسری رکعت کے بعد جب تشہد میں بیٹھتے ہیں؟ پہلے اتحیات میں، پہلے تشہد میں درود پڑھنا، اس کے بارے میں اہل علم کے 2 موقف ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اتحیات پورا کر کے انگلی کا اشارہ کر کے آپ کھڑے ہو جائیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ درود پڑھ سکتے ہیں پہلے اتحیات میں۔ یہ موقف زیادہ مضبوط ہے دلائل کی روح سے، کیونکہ آپ سلام تو پڑھتے ہیں نا، تو قرآن میں جہاں سلام کا ذکر ہے وہاں صلاۃ کا ذکر بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سلام تو آپ نے پڑھ لیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو صلاۃ کہاں ہے، درود کہاں ہے؟ تو جہاں سلام ہے وہاں درود ہے، جہاں درود ہے وہاں سلام ہے، تو لہذا جو پہلے اتحیات میں درود پڑھنے کا کہتے ہیں ان کا موقف زیادہ مضبوط ہے، زیادہ صحیح ہے، اور اس پہ اجر بھی زیادہ ہے۔ جب آپ درود پڑھیں گے آپ کو اجر ملے گا۔ اس سے بڑھ کر بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اگر امام صاحب پہلے اتحیات میں زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں اور آپ اتحیات بھی پورا کر چکے ہیں، درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دلیل موجود ہے، تو آپ اس سے بڑھ کر جو آگے دعا ہے 4 باتوں سے پناہ مانگنے کی، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نسائی وغیرہ میں ایسا اشارہ موجود ہے، تو لہذا پہلے اتحیات میں درود پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ پڑھنا ہی اولیٰ ہے، افضل ہے۔ سوال ہے کیا ایک ہی سورت 2 رکعات میں پڑھ سکتے ہیں یا 3 رکعات میں؟ کبھی کبھار پڑھ سکتے ہیں، جواز موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعات میں آپ نے اذا زلزلت الارض زلزالہا، بس اسی کی تلاوت کی، تو لہذا یہ جواز ہے، کبھی کبھار ایک ہی صورت کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں 2 رکعات کے اندر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وطر میں دعائیں بھول جائیں اور اگر رکوع یا سجود میں یاد آئے تو پھر کیا کریں؟ وطر خود فرض نہیں ہے، البتہ سنت مؤکدہ ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، وطر اس کے علاوہ ہے، وطر سنت مؤکدہ ہے، وطر کو چھوڑنا یا سفر میں چھوڑنا ثابت نہیں ہے۔
لہذا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب وطر خود ہی فرض نہیں ہے تو اس میں جو پڑھا جانے والا قنوت ہے وہ بھی فرض نہیں ہے۔ تو اہل علم نے، شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے صراحت کی ہے کہ قنوت وطر جو ہے وہ کبھی کبھار پڑھنا چاہیے، احیاناً۔ تو کبھی آپ نہیں پڑھتے یا کبھی آپ بھول جاتے ہیں اور آپ کو سجدے اور رکوع میں یاد آیا کہ میں نے قنوت نہیں پڑھی، تو آپ کا وطر ہو گیا، آپ کا وطر صحیح ہو گیا، اس میں کوئی آپ نے فرض نہیں چھوڑا ہے، کوئی آپ نے واجب نہیں چھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کیونکہ ہر غلطی پر سجدہ سہو ہے، لکل سہو سجدتان، تو یہ عموم ہے۔ تو عموم کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ قنوت پڑھنے کا ارادہ رکھتے تھے اور بھول گئے تو سہو ہو گیا، لہٰذا 2 سجدے آپ کو آخر میں کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں موقع موجود ہیں، آپ 2 سجدے نہ کریں تو بھی بغیر قنوت کے آپ کا وطر صحیح ہے، اور آپ قنوت وطر بھول جاتے ہیں، سجدہ سہو کر کے اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز ہے، کوئی شرعی طور پہ اس میں قباحت نہیں ہے۔ صاحب کیا مالدار، سوال ہے کہ کیا مالدار سے روز محشر نماز سے پہلے اس کے مال کے متعلق سوال ہوگا؟ حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال تو ہوگا نماز کے بارے میں، یہ ایک عام قاعدہ ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال اول ما یحاسب بہ العبد من اعمالہ الصلاۃ، نماز کا۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا فیصلہ خون کے بارے میں ہوگا، کس نے کس کا خون بہایا۔ البتہ ایک عمومی حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ میدان حشر میں کسی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ 4 باتوں کے یا 5 باتوں کے جواب نہ دے دے، مشہور حدیث۔ اس میں ذکر ہے اس کے علم کے بارے میں، اس کی عمر کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو ممکن ہے ان تمام حدیثوں کو دیکھتے ہوئے کہ میدان حشر میں کئی قسم کی کلاسیں لگیں گی۔ ایک عمومی کلاس ہے کہ سب سے یہ سوال ہوگا، ممکن ہے کہ یہ سوال سب سے، کیونکہ ذکر ہے قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی، تو شاید سب سے پہلے یہی سوال ہو، علم کے بارے میں، مال کے بارے میں، عمر کے بارے میں، کمانے کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں۔ تو ان احادیث کی تطبیق کی یہی صورت بنتی ہے کہ کیٹیگری بنا دی جائے کہ میدان حشر میں کچھ لوگوں سے اس طرح کا سوال ہوگا پہلے، کچھ لوگوں سے پہلا سوال اس طرح کا ہوگا، کچھ لوگوں سے پہلا سوال اس طرح کا ہوگا، واللہ عالم۔ تو یہ کیٹیگری ہے، اللہ رب العالمین جیسے چاہے گا فیصلے فرمائے گا۔ ہاں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میرا حساب آسان لینا، تو لوگ کہتے ہیں کہ حاسب نے، اب یہ کیوں کہتے ہیں، اب یہ کہ اللہ میرا حساب ہی نہ لے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ دعا میں یہ کہتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، تو بات یہ ہے کہ حدیث میں وضاحت ہے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کا معنی اللہ میرا حساب آسان لے۔ آسان حساب کیا ہے کہ پیشی ہو اور معاف کر دیا جائے، بات ختم ہو گئی۔ تو لہذا حساب یسیر کیا ہے، پیشی ہو اور پلٹ کے سوال نہ ہو کہ کیوں، جس سے کیوں پوچھا وہ گیا کام سے۔ تو لہذا یہ دعا کی جا سکتی ہے، اور سورہ غاشیہ کے آخر میں بعض روایتیں موجود ہیں، امام اور مقتدی کی بحث موجود ہے، نماز اور غیر نماز کی بحث موجود ہے، لیکن عمومی طور پہ اگر کوئی پڑھنا چاہے کہ ان علینا حسابہم، تو آخر میں کہہ سکتا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ثابت ہے۔ سوال ہے کیا شہید سے قرض کے حوالے سے سوال ہوگا جبکہ وہ قرض لوٹانا چاہتا تھا اور وہ شہید ہو گیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ یغفر للشہید کل شیء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہر چیز بخشی جائے گی، ہر چیز معاف کر دی جائے گی، ہر گناہ بخش دیا جائے گا، الا الدین، مگر قرضہ اس کو معاف نہیں ہوگا۔ بات ہے، قرضے کے بارے میں سوال ہوگا، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ وہ ادا کرنا چاہتا تھا، عمر نے مہلت ہی نہیں دی، شہادت پہلے آ گئی،
لوگوں کو بھی 4 دوستوں کو بتا رکھا تھا، یار میں کوئی ترتیب بنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کوئی آسانی فرمائے، یہ مسئلہ ہے۔ تو ایسے بہت سے کیس آئیں گے قیامت کے دن، کیسز آئیں گے بلکہ، کہ لوگ توبہ کرنا چاہتے تھے، معافی مانگنا چاہتے تھے، پیسے لوٹانا چاہتے تھے، مگر دنیا میں کوئی سبیل بن نہیں سکی۔ یا تو جس سے معافی مانگنی تھی وہ ہے ہی نہیں، اس کے ورثاء بھی نہیں ہیں، سارے جتن کر لیے، پیسہ لے کے گھوم رہا ہے، دینا ہے، چلا گیا دنیا سے۔ تو ایسے کچھ کیس آئیں گے، یعنی تلافی کرنا چاہتا تھا، تلافی ہو نہ سکی، اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے۔ اگر وہ مخلص تھا، بے لوث تھا، اپنی توبہ میں تو مال لوٹانے میں سچا تھا، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک ظالم کو ایک مظلوم پکڑ کے لائے گا کہ اللہ میرا بدلہ دلا دے اس سے۔ اب اس میں ہر چیز آ گئی، بدلہ دلا دے۔ اللہ کہے گا دے دے بھائی، تو کہے گا اللہ اب تو دینے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ اس سے کہے گا چل تو معاف کر دے، وہ کہے گا میں تو انتظار کر رہا تھا قیامت آئے تو بدلہ لوں، میں کیوں معاف کروں۔ اب ان دونوں کا جھگڑا ہوتا رہے گا، اللہ رب العالمین پردے ہٹا دے گا، دونوں کو ایک گھر دکھائی دے گا، بہت خوبصورت گھر ہوگا جنت کا۔ وہ لڑائی بھول کر اس کو دیکھنے میں مگن ہو جائیں گے، محو ہو جائیں گے۔ تو وہ جو بدلہ چیخ رہا تھا، میں معاف نہیں کروں گا، بدلہ لوں گا، بدلہ دلاؤ، وہ پوچھے گا یہ گھر کس کا ہے؟ جواب ملے گا جو اس کی قیمت دے دے اور تو دے سکتا ہے۔ وہ حیران ہو کر کہے گا میں کیسے دے سکتا ہوں؟ جواب آئے گا اس کو معاف کر دے۔ یہ اتنا سچا تھا، توبہ کرنے میں، مال لوٹانے میں اتنا سچا تھا کہ میدان حشر میں جب تک اس کو معاف نہیں کرے گا نہ تو جائے گا نہ یہ جائے گا۔ وہ جیسے ہی معاف کرے گا اللہ کہے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو، جا جنت میں چلا جا، دونوں چلے جاؤ۔ تو فیصلہ تو اللہ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، ہم کسی کے ذمہ کچھ لے لیتے ہیں تو ہم جو ہماری استطاعت ہے کوشش کریں، بھاگ دوڑ کریں، توبہ استغفار کریں، صدقہ خیرات کریں، آگے کی منزل کو آسان کریں، اللہ تعالیٰ فیصلہ کروا دے گا انشاءاللہ۔ شیخ صاحب، فرض اتارنے کے حوالے سے دعا یا کوئی نوافل اگر پڑھی جاتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں عبادت سے تو بس نبی علیہ السلام کو جب کوئی ایک عام قاعدہ دیتی ہے، کوئی مہم درپیش ہوتی نبی علیہ السلام کو، قام یصلی، کھڑے ہو جاتے، نماز شروع کر دیتے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہیے تو صبر کرو، نماز پڑھو۔ اور آپ سابقہ انبیاء کے بارے میں بتاتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ ان کو جب کوئی مہم درپیش ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، نماز پڑھتے۔ تو نماز تو ہر مسئلے کا حل ہے، اللہ نے بھی کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو اس کے لیے کوئی الگ سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں آپ کو کہ یہ کون سی نماز پڑھی، بھائی نفل پڑھ رہا ہوں میں اللہ کے لیے، اللہ سے دعائیں کروں گا نماز میں، ٹھیک ہے، سلام پھیر کے دعائیں کروں گا میں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا رہ گیا دعا، تو اتحیات میں جو پڑھتے ہیں اس میں ایک لفظ آتا ہے اعوذ بک من المأثم والمغرم، اللہ گناہ سے اور قرض کے بوجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے بوجھ سے، لوگوں کے جبر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ ادا کر دے گا، اس کا ورد کرنا چاہیے۔ تو یہ قرض کی دعائیں بہرحال موجود ہیں۔ سب سوال ہے کہ سوال کرنے والے ساتھی نے کیا ہے کہ میرے بہنوئی کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا اور بہن عدت کر کے ہمارے گھر آ گئی ہے۔ میری بہن کے سسرال والے ان ملزموں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو معاف کر دیں جبکہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ آپ بتائیں کہ میں قصاص بہتر ہے یا معاف کرنا، اور قصاص کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ کو دونوں اختیار ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بدلہ لینے میں زندگی ہے، لیکن نہ تو آپ براہ راست بدلہ لے سکتے ہیں، نہ آپ کے قانون میں اتنا وزن ہے۔
آپ کے سامنے سارے حالات، شاذ و نادر کسی کو سزا ہوتی ہے یہاں پہ، تو بہتر ہے اب جانے والا چلا گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، آپ اس کے لیے دعائیں کریں، آپ دیت کی طرف آ جائیں، آپ کو کچھ مدد مل جائے گی، سہارا مل جائے گا، اور دیت آسان ہے، دیت آسانی سے مل جاتی ہے بمقابلہ قصاص کے، اگرچہ اتنا آسان تو نہیں مگر اس کے مقابلے میں دیت لینا آسان ہے۔ تو جب شریعت نے دونوں آپشن رکھے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں جس میں آپ کا دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے، بچوں کا سہارا ہے، ذمہ داریاں ہیں، یتیم بچے بھی ہوں گے، بیوہ ہے، تو لہٰذا دیت کی طرف آ جائیں، میرے نزدیک یہ اولا ہے کہ آپ دیت کا مطالبہ کریں، یہ میرے نزدیک اولا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بدلہ لے کر بھی جانے والے کو تو واپس نہیں لا سکتے، اگرچہ آپ کو دونوں اختیارات ہیں جو آپ چاہیں فیصلہ کریں، مگر میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ دیت کی طرف آئیں تاکہ آپ کی باقی ماندہ زندگی میں کچھ جو ہے وہ حوصلہ مند پیش رفت ہو سکے۔ شیخ صاحب، اگر ودر رات کو پڑھنا رہ جائے تو کیا فجر کی جماعت اور اذان کے درمیان اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ وطر اگر چھوٹ جاتا ہے رات کو، آپ کی آنکھ نہیں کھلتی، اب اس کی کئی صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اٹھیں، اگر ٹائم ہے پہلے وطر پڑھیں، پھر سنتیں پڑھیں، پھر فرض پڑھیں، ایک صورت تو یہ سلف سے ثابت ہے، ٹھیک۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے، اب آپ سنتیں پڑھیں گے پھر فرض پڑھیں گے، وطر کو روک لیں، یہ دو مسئلے ہو گئے۔ فجر کی نماز کا مسئلہ میں آپ کو اسی میں بتا دیتا ہوں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ سنتوں کا ٹائم بھی نہیں ہے، سنتوں کے چکر میں فرض کا ٹائم نکل جائے گا، سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے گا، تو پہلے آپ فرض پڑھیں گے، سنتیں پڑھیں گے سورج نکلنے کے بعد، جب سورج نکل جائے گا اس کے بعد آپ زوال تک آزاد ہیں، وطر پڑھ لیں، پہلے فرض، ٹائم کم تھا، پہلے فرض، پھر ویٹ کریں سورج نکلنے کا، پھر سنتیں، اس کے بعد آپ آزاد ہیں، وطر پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر پڑھنا چاہتے ہیں، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، میں نے بتا دیا، نہیں پڑھنا چاہتے تو نہ پڑھیں، لیکن پڑھنا افضل ہے۔ ایک صورت یہ ہے، دو ہو گئی وطر کی، ایک پہلے ایک بعد میں۔ اور ایک یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں جب نہیں اٹھ پاتے، بیدار نہ ہو پاتے، تو آپ سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال تک 12 رکعت پڑھتے تھے، دو 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 کر کے، یہ دن کا تہجد کہلاتا ہے، یعنی وہ جو وطر تھا وہ جفت ہو گیا، طاق تھا نا 1 3 5 7، وہ ہو گیا جفت، اب آپ کو طاق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر 12 رکعت یہ قوم کیسے پڑھے گی؟ نبی علیہ السلام 12 پڑھ لیا کرتے تھے، جب وطر چھوٹ جاتا سورج نکلنے کے بعد سے لے کے زوال تک اب 2 2 کر کے 12 پڑھتے تھے، تو وہ یعنی جو وطر ہے وہ کنورٹ ہو گیا، تعداد بڑھ گئی اور جفت ہو گیا، تو یہ ایک سب سے ہائی لیول کی اس کی ایک شکل ہے، کوئی عمل کرنا چاہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 صورتیں ہو گئیں، قضا نہ دیں تو بھی صحیح ہے، فجر سے پہلے ٹائم ہے قضا دے لیں تو بھی صحیح ہے، سورج نکلنے کے بعد قضا دے لیں تو بھی صحیح ہے، اور سورج کے بعد زوال تک 12 پڑھ لیں تو بھی صحیح ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد سو جانا کیسا ہے؟ فجر کی نماز فجر کے بعد سونا اور عصر کے بعد سونا، جن روایتوں میں صراحتاً ذکر ہے کہ عقل زائل ہو جاتی ہے، عصر کے بعد سونے سے کہتے ہیں دماغ خراب ہو جاتا ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے، جن روایتوں میں اس طرح کے الفاظ ہیں یا سونا منع ہے، تو فجر کی ہوں یا عصر کی، یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ فجر کے بعد سونے سے روکنے والی اور عصر کے بعد سونے سے روکنے والی تمام روایتیں جو صراحتاً ہے کہ نہیں سونا نہیں سونا، کچھ ہو جائے گا یا کوئی اور بات ہے، وہ ساری سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ فجر کے بعد کا ٹائم بابرکت ہے، سورج نکلنے سے پہلے والا ٹائم بڑا قیمتی ہے، اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک کا جو ٹائم ہے بڑا قیمتی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو اس قیمتی وقت کو اگر ہم کوئی اچھا کام ایسا کر لیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے ہمیں، یہ ایک جنرلی قاعدہ ہے۔ جو روکنے والی روایتیں وہ ضعیف ہیں، آپ سو سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن یہ وقت قیمتی ہے، تو کیا یہ اچھا ہوگا مجھ سے فائدہ اٹھا لیں۔ نبی علیہ السلام کی دعا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت کو رکھ دے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے
بات واضح ہو گئی. جو صراحتاً روکتی ہیں وہ ضعیف ہیں، آپ چاہیں سو سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ فائدہ اٹھا لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. عمومی ادلہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے، آپ کوئی بھی اچھا کام کر سکتے ہیں اس کے اندر. کیا دستانے پہن کر نماز ہو جائے گی اور کیا دستانے پر بھی مسح کر سکتے ہیں؟ مسا تو نہیں ہے، آپ وضو کر کے دستانے پہن لیں. آپ کو سردی لگ رہی ہے، وضو کر کے مودے پہن لیں آپ. ٹھیک ہے، جیکٹ پہن لیں آپ، پیک کر لیں اپنے آپ کو، کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی آپ کی. لیکن مسح کی بحث نہیں ہے یہاں پہ، یہ بلا دلیل ہے. آپ کو وضو ہی کرنا پڑے گا اس کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ آپ وضو کو سنبھال کے چلیں تاکہ آپ کو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے. لیکن یاد رکھیے، ٹھنڈے پانی سے مکمل وضو کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. ٹھیک ہے، اسباغ الوضو علی المکارہ یا اسباغ الوضو علی الصبرات. ٹھنڈ کے موسم میں شدید ٹھنڈک ہو اور آپ پورا وضو کریں، 3 دفعہ دھوئیں، تو حدیث میں 2-3 چیزوں سے ملا کر اس کو ذکر کیا کہ یہ سرحد کی چوکیداری ہے. اور سرحد کی چوکیداری ایک لمحے کی بھی ہو تو اتنا ثواب ہوتا ہے کہ شب قدر میں بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے جاگ لو، حجر اسود کے بعد جاگ لو، اس کو وہ ثواب نہیں ملتا جو اس کو ملتا ہے. تو یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، ہمت رکھیں. ٹھیک ہے، لیکن مسا بہرحال دستانوں پہ نہیں ہے. ہر نماز کے وقت ہم گھر میں ہی جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل درست ہے؟ دیکھیں، کوشش کریں مسجد میں پہنچیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں جو کہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے، مختلف مکاتب فکر کے مختلف مسجدیں. ٹھیک ہے، علماء کی رائے بھی 2 طرح کی ہے، کچھ کہتے ہیں ہو جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ. تو ایسی صورت میں آپ پریشان نہ ہوں. آپ کتاب و سنت کی روشنی میں اگر نماز پڑھتے ہیں سنت کے مطابق، ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں کتاب و سنت والی مسجد آپ کو مل جائے. جتنا دور جائیں گے اتنا ثواب ملے گا. اگر 1-2 میں آپ چلے جاتے ہیں اور 1-2 گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو یہ زیادہ آسان ہے بمقابلہ اس کے کہ آپ ساری نمازیں گھر میں پڑھ رہے ہیں. تو آپ ہمت رکھیں. یا پھر یہ ہے کہ دوسری مسجد میں بھی آپ چلے جائیں، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، آپ اپنے وقت میں جائیں، اپنی نماز پڑھ کر آ جائیں. ہاں، ان کی جماعت ہو رہی ہو تو الگ پڑھ کے فتنہ نہ پھیلائیں. ایسا ماحول نہ بنائیں کہ ہم دستوں گریباں ہو جائیں، متنفر ہو جائیں لوگ آپ سے، یہ غلط بات ہے. ان کی جماعت ہو رہی ہے، آپ شامل ہو جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ سنت کے خلاف ہے، آپ اپنی نماز دہرا لیں خاموشی سے، آپ کو کوئی نہیں روکتا. ٹھیک ہے، مگر الگ پڑھ کے فتنہ نہ پھیلائیں. ایک دوسرا، آپ اپنے ٹائم پر جائیں، اپنی نماز پڑھ کر آ جائیں، اللہ خیر سے، اللہ آپ کو کوئی نہیں روکتا. ٹھیک ہے جی. اور گھر میں اگر آپ کبھی کبھار جماعت کرا لیتے ہیں تو یہ صحیح ہے، لیکن عادت نہ بنائیں، کوشش کریں آپ مسجد ہی میں پہنچیں، یہ اولا ہے، یہ افضل ہے. صاحب، یہ وراثت کے حوالے سے کچھ سوال ہے کہ سلیم جوہدہ زلیخا میں اپنی وراثت تقسیم کرنا چاہتی ہیں اور اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کو دینا چاہتی ہیں کہ وراثت تقسیم ہو جائے. تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی زندگی میں اور مرنے کے بعد؟ مجھے اس کا جواب حدیث کی روشنی میں. دیکھیں، زندگی میں جو والد یا والدہ دولت تقسیم کرتے ہیں وہ وراثت ہے ہی نہیں. نہ بچوں کو حق ہے کہ وہ گریبان پکڑیں کہ دو جی کل کو ہم لڑیں گے، لڑو. باپ ذمہ دار نہیں اس چیز کا، وہ زندگی میں مالک ہے، ماں مالک ہے. کوئی حق نہیں بنتا بچوں کا کہ وہ والدین کو للکارتے پھریں کہ جی بعد میں جھگڑا ہوگا ابھی دے دو. کیا دے دیں؟ نبی علیہ السلام کا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تیرا تو ہے ہی کچھ نہیں، کیا مانگ رہے تھے؟ اور اس پہ ابھی شیخ عبداللہ شمیم حفظہ اللہ کا بہت اچھا کلپ بھی آیا ہوا ہے مارکیٹ میں اس حوالے سے. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کے جو داماد ہیں، بڑے اچھے عالم دین ہیں ہمارے. تو بہرحال تو زندگی میں جو کچھ والدین والد دینا چاہتے ہیں وہ گفٹ ہے، ہدیہ ہے، بس کوئی ترکہ ورکہ نہیں. وہ دینا چاہتے ہیں بچوں کو برابری کی سطح پہ دے دیں. 1 روپیہ لڑکے کا 1 لڑکی کا، 2 لڑکے کے 2 لڑکی کے. ٹھیک ہے جی. ایک صورت تو یہ ہے، یا پھر لڑکے کا ڈبل لڑکی کا سنگل، یہ صورت بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن زیادہ فتویٰ اسی پہ ملتا ہے کہ جو لڑکے کو وہی لڑکی کو، کیونکہ زندگی میں گفٹ ہے، گفٹ برابر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. باقی رہ گیا کہ جی ورثہ، تو اللہ نہ کرے جب رخصت ہو جائے والد یا والدہ تو اس پر فتویٰ لے لیا جائے، کیونکہ اس کے کچھ محظورات ہوتے ہیں، کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، کچھ موانع ہوتے ہیں. تو وہ سوالات پھر
میراث پر فتویٰ دینے والے کر لیتے ہیں کہ جی کیا صورت ہے، تو اس کے لیے پریشان نہ ہوں. جب کوئی والد یا والدہ کوئی رخصت ہو تو اس پر فتویٰ لے لیا جائے کہ جی اتنے بہن بھائی ہیں، ان کے والدین ہیں نہیں ہیں، یعنی بچوں کے دادا نانا وغیرہ ہیں نہیں ہیں، نانی ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاچا تایا ہے نہیں، یہ ساری باتیں پوچھی جاتی ہیں، پھر جا کے فتویٰ دیا جاتا ہے. تو یہ ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے، وہ گفٹ دینا چاہتی ہے، اپنے بچوں کو برابری کی سطح پہ گفٹ دے دیں. اپنے لیے جو روکنا چاہتی ہیں شریعت نے فل اجازت دی ہے، جو روکنا چاہتی ہیں روک لیں، وہ بعد میں ترکہ بن جائے گا، چاہے وہ 1 مکان ہو یا 10 مکان. جو اپنے لیے روکنا چاہتی ہیں انہیں 100% اجازت ہے، وہ روک لیں، وہ ترکہ بن جائے گا. جو دینا چاہتی ہے وہ دے دیں. سوال ہے کہ میں سائلہ میری والدہ کا مکان ہے اور میرے ماں باپ کی زندگی میں میری بھائی کا انتقال ہو گیا. اب والدین کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اب وراثت میں میرے مرحوم بھائی کے بچوں کا حصہ ہوگا یا نہیں؟ یتیم پوتے کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اگر اس کے چاچا موجود ہیں. یہ ایک مشہور مسئلہ ہے، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے. البتہ جانے والے کو، جب اصل میں ہمارے یہاں دین کی کمی ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ورنہ اصول یہ ہے کہ جانے والے کو وصیت کرنی چاہیے کہ میرے مال کا 1/3 وہ میرے بیٹے کے بچوں کو دینا ہے جو یتیم ہیں، کیونکہ بیٹا پہلے جا چکا، اس کو پتہ ہے بچے یتیم ہیں، دادا کو پتہ ہے میرے پوتے پوتیاں یتیم ہیں. اس کو چاہیے تھا 1/3 کی وصیت کر کے جاتا کہ میرے مال میں سے 1/3 مال ان بچوں کو دینا ہے، تو بچوں کو سب سے زیادہ ملتا. مگر چونکہ علم نہیں ہے، وہ ادھر رخصت ہو گئے، بیٹا پہلے جا چکا ہے، شریعت میں یتیم پوتوں کا کوئی حق نہیں ہے. اب کیا کریں بھائی؟ یہ بات حلق سے نہیں اترتی، لوگوں کے منکر حدیث بڑا شور کرتے ہیں اس کے اوپر، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا دین ہے. دلیل تو ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہیں وہ صدقہ کریں، وہ اس چیز کا بیڑا اٹھائیں کہ ہم نے اپنے بھائی کے بچوں کو پالنا ہے. ان کو جو حصہ ملے گا وہ اس کے ذریعے سے ان کی پرورش کریں، پھر حصہ مختص کریں. یہ اس کا طریقہ ہے. یا حاکم وقت جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرے، مدد کرے، یہ طریقہ کار ہے. براہ راست یتیم بچوں کا کوئی حق اس میں نہیں ہے اگر والد پہلے جا چکا ہے، کیونکہ والد کا اپنا حصہ بھی کوئی نہیں نکلتا ہے نا، کیونکہ وہ پہلے ہی جا چکا ہے بیچارہ. جو موجود نہ ہو، والد کی وفات کے وقت جو بچہ موجود نہیں ہے، پہلے فوت ہو گیا، اس بچے کا کوئی حق نہیں. جب اس کا نہیں ہے تو اس کے بچوں کا پھر کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے. ہاں اگر اس کا حصہ نکلتا وہ بچوں کی طرف آ جاتا. پھر سمجھے بات کو؟ یعنی والد صاحب چلے گئے، لڑکا موجود ہے، اگلے مہینے وہ بھی چلا گیا، اب اس کے بچے موجود ہیں، تو اس کا جو حصہ اس کو ملنا تھا لیٹ ہو گیا، وہ ملے گا کیوں؟ زندہ تھا یہ اس وقت، تو یہ حصہ پھر بچوں کی طرف آ جاتا. باپ تو ہے نہیں. یہ ایک صورت تھی، لیکن چونکہ یہاں صورت دوسری ہے تو براہ راست اصول یہ ہے کہ یتیم پوتوں کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگر ایسی کوئی مہم مسئلہ آ گیا ہے تو اہل علم کے سامنے رکھ کے فتویٰ لے لیا جائے کہ اب صورتحال کیا ہوگی. اگر کسی شخص کو پیشاب کے قطرے کی بیماری ہے تو وہ کس طرح اپنے آپ کو پاک کرے اور نماز ادا کرے؟ دیکھیں، مجبوری کے احکامات الگ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ بڑے جذباتی سے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ماسک لگا کے نماز پڑھے یا نہیں، وہ دلیل لیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے منہ لپیٹنا تو منع ہے نماز کی حالت میں، تو وہ ماسک والا کو فتویٰ لگا دیتا ہے. بات یہ ہے کہ شوقیہ منہ لپیٹ کے نماز پڑھنا منع ہے، مجبوری میں نہیں. وبا کے دور میں مجبوری کے احکامات چلتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ جو کچھ لوگوں نے زبانیں دراز کی نا، جب کرونا کا مسئلہ ہوا تو اہل علم نے فتویٰ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، منہ سے سلام کر لو، ہاتھ نہ ملاؤ. بعض علماء نے کہہ دیا نا، آخر سب نے تو نہیں کہا، بعض نے کہا. ٹھیک ہے جی. تو آپ اس پہ ٹھیک ہے، اگر وہ فتویٰ صحیح ہے تو اللہ ان کو اجر دے، غلط بھی ہے تو ان کو تو اجر ملے گا. مجتہد کو 1 اجر تو ملتا ہے غلطی پر بھی. لیکن عوام جذباتی ہو گئی، بولے اے عجیب فتوے دینا شروع کر دیا بھائی. یعنی جو پہلے کبھی نہیں ملاتے تھے وہ ضد میں ملاتے ہیں ہاتھ. تو یہ مجبوری کے احکامات ہیں. اہل علم اس بات کو سمجھتے ہیں. وہ جو آپ حدیثیں سنا رہے ہیں ہمیں، وہ حدیثیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ صحت کے دور کی حدیثیں، جب وبائیں نہیں ہوتی، بلائیں نہیں ہوتی، بیماریاں نہیں ہوتی. فرق ہے. تو لہذا سوال کیا ہے؟ پیشاب کے قطرے مجبوری کے احکامات ہیں. اس کا جو حکم ہے وہ مستحاضہ کا ہے. مستحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کو بیماری کا خون آتا ہے ایام سے زیادہ. ٹھیک ہے. تو
تو وہ جس طرح اپنے آپ کو سنبھالتی ہے پیڈ کے ذریعے سے، کاٹن کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے، یہ صاحب بھی اپنے آپ کو اسی طرح سنبھالیں، انر پہنتے ہیں، پیڈ یوز کرتے ہیں، جس طرح اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں استنجا کرنے کے بعد سیو کریں، ایک دفعہ وضو کر لیں اور ایک وضو سے مکمل نماز پڑھ لیں۔ جیسے ظہر ہے، سب سے بڑی نماز وہی ہے، 12 رکعت پڑھنی ہے اب آپ نے، آپ پوری 12 پڑھ لیں، درمیان میں آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے ہونے دیں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، علاج بھی کراتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں، مگر آپ کا یہ ہے کہ ایک دفعہ استنجا کر کے وضو کر لیا، ایک نماز پڑھیں گے۔ عام آدمی، صحت مند آدمی ایک وضو سے 10 نمازیں پڑھ لے، 5 پڑھ لے، سلامت ہے وضو، لیکن اس کو کہا کہ ہر نماز کے لیے ایک وضو کرے گا، توضئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے نیا وضو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہتا نہیں جی میں تو ہر نماز کے لیے کر نہیں سکتا، بہت اوور پرابلم ہے میرے ساتھ، تو مجھے تو 2 بندے ساتھ لے کر جاتے ہیں پھر کرواتے ہیں وضو، ان کو ہی پریشانی ہوتی ہے، اس کا حکم پھر اور زیادہ ڈیپلی ہوگا، کیا وہ 2 نمازوں کو جمع کرے گا، ایک وضو سے 2 نمازیں پڑھے۔ مجبوری کے احکامات الگ الگ ہیں، درمیان میں جو ہوتا ہے ہونے دے، وہ مجبوری کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ ساری بحث کتابوں کے اندر موجود ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، بڑے بڑے علماء کے اس پر فتوے موجود ہیں، یہ مجبوری کے احکامات ہیں۔ ہاں وہ علاج کرتا رہے، دعائیں کرتا رہے، وسوسوں سے بچتا رہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ نماز نہیں چھوڑے گا، نماز پڑھے گا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ صاحب سوال ہے کہ ماہانہ کمیٹی جو BC جسے کہتے ہیں پر جو رقم جمع ہوتی ہے، اگر بڑی کمیٹی ہو اور ہماری وہ کمیٹی آخری ہے اور اس کے کھلنے پر سال بھی مکمل ہو جائے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ ہاں یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور بہت سے اہل علم کو پتہ ہے، مگر وہ جواب دینا نہیں چاہتے، معذرت کے ساتھ۔ آپ کا پیسہ ہے، یہ کمیٹی کا پیسہ، BC کا پیسہ آپ کا پیسہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے مکان بک کرایا ہوا ہے، پلاٹ بک کرایا ہوا ہے آپ نے، قبضہ ملے گا آپ کو 4 سال میں، ٹھیک ہے جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جیسے ہی قبضہ ملے گا آگے نکال دینا ہے اس کو، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، میں نے بیچنا ہے آگے، میں نے تو دولت کمانی ہے، اور آپ 2 سال سے قسطیں بھر رہے ہیں، اور وہ قسطیں جو ہیں وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے آگے جا چکی ہے، ظاہر سی بات ہے، 2-4 لاکھ بھر چکے ہیں آپ، تو اس سے بھی زیادہ بھر چکے ہیں، 18-20 لاکھ بھر چکے ہیں، تو اس بھرے ہوئے پیسے پر بھی زکوٰۃ ہے، مکان کے اتنے حصے پر، ٹھیک ہے جی، اور جو آپ کی BC ملنے والی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اگر وہ اتنی ہو گئی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی آ جائے گی، سال گزر گیا ہے، آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ وہ آپ کے پیسے آج نہیں ملیں گے، کل ملیں گے آپ کو۔ اسی طرح وہ قرضہ جو آپ کو ملنے کی قوی امید ہے، اس قرضے پر بھی آپ ہر سال زکوٰۃ دیں گے جب تک وہ مل نہیں جاتا۔ ہاں جو ڈوب گیا، شاید تکے میں کہیں نکل آئے، اس پہ نہیں ہے، پھر سارے کیا کہتے ہیں تازیے ٹھنڈے ہو گئے، ساری لائٹیں آف ہو گئی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے اس کے دل میں رہے مارے وہ دے دے، اس پہ نہیں ہے، پھر اس پہ کب ہے؟ جب وہ دے گا، 1 سال کی زکوٰۃ ہے، موطا امام مالک کا فتویٰ، فرق ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیز ملنے والی ہے BC ہے یا قرض ہے، ملنے کا چانس قوی ہے، اس پہ ہر سال زکوٰۃ ہے، اگر وہ اتنی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے، نہیں بھرتے لوگ، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں نہیں ملے گی جب دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں ہے، آپ کو ہر سال اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں جو ڈوب گیا ہے وہ جب ملے گا اس پہ 1 سال کی زکوٰۃ ہوگی، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سوال ہے کہ کیا تمباکو کھانے یا سگریٹ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا اس وقت کھا کے وضو کرنے کے بعد ہو جاتی ہے؟ یہ سوال ایک عرصے سے ہمارے پاس آتا رہا اور اس سال یہ حل ہو گیا ہے۔ عرب کے علماء کا فتویٰ ہے، اگرچہ یہ چیزیں ناجائز اور حرام اور نشہ آور ہیں، مگر نواقض وضو میں سے نہیں ہیں۔ جو علماء فتویٰ دیتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، وہ جذبات کی بنیاد پر دیتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے فتویٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے پینچا لٹک جائے نا تو کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا تیرا، حالانکہ وضو نہیں ٹوٹتا اس سے۔ وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں ابو داؤد کی کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا پینچا لٹکا کے نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے کہا جا وضو بھی دوبارہ کر، نماز بھی دوبارہ پڑھ، کہتے ہیں حدیث تو ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ لوگ ایسی حرکت نہ کریں، یہ توبیخ کے لیے ہوتی ہے، ڈانٹنے کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وضو نہیں ٹوٹتا پینچا لٹکانے سے، لٹکانا منع ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تمباکو کھانا پینا حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا دماغ حاضر رہتا ہے، یعنی شراب والا نشہ تو نہیں ہوتا نا اس میں کہ بندہ ہوش میں ہی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے وہ، تو پھر آپ کا وضو سلامت ہے، پھر آپ کا وضو
سلامت ہے، اسی پر فتویٰ ہے، ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ چونکہ لہسن پیاز حلال ہے، کچا کھا کر مسجد میں آنے سے منع ہے، بو پیدا ہوتی ہے، تو نشے کی کتنی بو ہوگی یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ فتویٰ اسی پر ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا آپ کا، نہ لہسن سے ٹوٹے گا نہ پیاز سے، مگر حلال چیز سے جب روک دیا تو حرام تو پھر حرام ہے، تو منہ کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، فرشتے ہمارے قریب آتے ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں دیکھنی چاہیے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان چیزوں سے وضو آپ کا نہیں ٹوٹتا۔ صاحب آخری سوال ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کیا اس میں دعا کے ذریعے تبدیلی ممکن ہے؟ ہاں، 14ویں پارے میں اللہ نے کہا یمحو اللہ ما یشاء و یثبت عندہ ام الکتاب، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لکھا رہنے دیتا ہے، کتاب تو اس کے پاس ہے۔ تو تقدیر نے مجھے اور آپ کو عاجز کیا، اللہ کو تو نہیں کیا نا، تقدیر نے میرے اور آپ کے ہاتھ پیر باندھے ہیں نا، اللہ کو تو کچھ نہیں کہا اس نے۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں، کیا مٹایا؟ مٹتا ہے، ایمان ہے، قرآن کہہ رہا ہے مٹتا ہے۔ مٹتا کیسے ہے؟ دعاؤں سے۔ آپ قنوت وتر میں کہتے ہیں وقینی شر ما قضیت، اللہ بچا لے اس فیصلے کے شر سے جو تو کر چکا ہے، فیصلہ ہو گیا تیرے ساتھ یوں ہوگا، آپ دعا کرو اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ بچا لیتا ہے۔ ایسی اور بھی دعائیں ملتی ہیں، بلکہ میں نے ایک جگہ درس دیا تو مجھے وہاں ایک حافظ تھے بڑے چلڈرن پارک میں، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم بچپن میں دعا سیکھتے تھے، تقدیر بدلنے والی دعا، آج آپ نے وہ یاد دلاتی ہمیں، تقدیر بدلنے والی دعا، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، فیصلے تو تو کرتا ہے، تیرے اوپر تو فیصلہ کرنے والا ہے ہی نہیں۔ تو اب یہ بدلتی ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے جو لکھی ہوئی چیز بدلتی نہیں ہے؟ یہ ایک اشکال ہے نا، اس سوال میں یہ اشکال ہے کہ ہم نے تو سنا جو لکھ دیا لکھ دیا، بات لکھی ہوئی معلق ہوتی ہے، یہ مٹنا بھی لکھا ہوتا ہے، یہ دعا کے ذریعے سے مٹانا بھی وہاں لکھا ہے کہ قاری عاقل صاحب جو ہیں وہ دعا کریں گے اور ہم یہ مٹا دیں گے، اور انہوں نے اسی تاریخ میں اسی وقت میں وہ دعا کر لی، وہاں لکھا اسی طرح تھا، تو پھر کیا ہوا؟ کوئی فرق پڑا؟ وہاں لکھا تو آلریڈی کہ عبدالعزیز دعا کریں گے ہم بدل دیں گے، انہوں نے اس ٹائم پہ تقدیر کی موافقت ہو گئی، اسی گھڑی میں دعا کر لی جس گھڑی کی وہاں شرط لگی تھی کہ بھائی یہ دن ہوگا، یہ تاریخ ہوگی، یہ مہینہ ہوگا، یہ ٹائم ہوگا، یہ بولے گا اللہ معاف کر دے، ہم کر دیں گے، تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ کوئی تقدیر کے تضاد نہیں ہے، یعنی آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ وہاں لکھا ہوا ہے، تو مٹانا بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، مٹانا بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تقدیر دو طرح کی کتابوں میں بحث موجود ہے، ایک مشروط ہوتی ہے، معلق ہوتی ہے، اور ایک یقینی ہوتی ہے۔ مشروط معلق بدلتی ہے دعاؤں کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے، وغیرہ وغیرہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔